وہ کون کون سے لباس ہیں کہ جن کا پہننا ہمارے لیے حرام ہے؟ تو آئیں اسے ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لباس پہننا حرام ہے کہ جس سے انسان کے بدن کے وہ حصے نہ چھپ سکیں کہ جس کو چھپانا اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جن سے مخالف یعنی اپوزٹ جینڈر کا لباس پہننا، جیسے مرد عورت کا لباس پہنے یا عورت مرد کا لباس پہنے، تو ایسی صورت میں اسے حرام قرار دیا ہے۔ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی مرد عورت کا لباس پہن رہا ہے اور اس لباس پہننے کی وجہ سے اس کا حلیہ ایک عورت کی طرح ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے اس طریقے کا لباس پہننا اشکال رکھتا ہے، اور سیم یہی حکم ایک خاتون کے لیے بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے ایسے لباس پہننے کو حرام قرار دیا ہے جو لوگوں کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو اور ایک مومن کی عزت و آبرو اور اس کے احترام کو ختم کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے وہ لباس کی جو انسان فخر کی بنا پر، یا ایسا لباس کی جو انسان کی طرف انگلی اٹھنے کا سبب بن رہا ہو، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑا پہننا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن خواتین اسے پہن سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کے لیے سلک کا لباس پہننا حرام ہے؟ دیکھیں، اگر کپڑا ریشم یعنی سلک کا ہے اور خالص سلک ہے، پیور سلک ہے، تو ایسی صورت میں مرد حضرات کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، نہ ہی نماز میں اور نہ ہی نماز کے علاوہ میں۔ لیکن ہاں، اگر خالص سلک نہیں ہے بلکہ اس میں ملا ہوا ہے سلک، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے پہنا جا سکتا ہے، اور اس میں نماز بھی انسان کی ایک مرد کی صحیح ہوگی۔ اور خواتین کے لیے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ خواتین نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ریشم یعنی سلک کا لباس پہن سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مولانا صاحب، اسلام نے کون کون سے کلرز کے لباس پہننے کی اجازت دی ہے اور کون سا کلر افضل ہے؟ دیکھیں، لباس کے کلر اور رنگ کے سلسلے سے آپ کو اختیار ہے کہ کوئی بھی رنگ آپ انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ہاں، وہی شرط و شروط کی جو پہلے بیان ہوئی ہے کہ ایسا لباس کا کلر نہیں ہونا چاہیے کہ جو فخر کا سبب بنے، یا آپ کی طرف جو ہے وہ ہر ایک شخص کی انگلیاں اٹھنے لگے اور اب ایک مومن کی جو ہے وہ بے احترامی ہو۔ اور اس کے علاوہ جو روایات میں تاکید ہے، وہ بعض کلر کے سلسلے سے روایات میں تاکید ملتی ہے۔ مثلا سفید کلر کے سلسلے سے تاکید ہے کہ مردوں کے لیے مخصوص کلر اور یہ بہترین کلر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زرد یعنی پیلا کلر جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا ہے لباس کے لیے۔ اسی طریقے سے سبز یعنی ہرا کلر بھی جو ہے وہ روایات میں اس کی تاکید کی گئی ہے اور اسے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خود اختیار ہے، جس طریقے کا چاہے کلر پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مولانا صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ عام دنوں میں کالا لباس پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اکثر فقہاء نے کالے لباس پہننے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور خاص طور سے نماز کی حالت میں اگر کوئی انسان کالا لباس پہن رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق کالے لباس کی کراہیت ثابت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی انسان عام دنوں میں بھی کالا لباس پہن رہا ہے تو ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق مکروہ نہیں ہے، حتیٰ اس میں نماز بھی اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے تو ثواب میں بھی کمی نہیں ہونے والی۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔